خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے جو تاریخ کی دو بڑی جماعتوں بنی اسرائیل اور صحابہ کرام کا آپس میں موازنہ کرتی ہے۔ جی لیکن یہ کوئی عام تاریخی بحث نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد قرآن کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ ایک قوم کامیاب کیسے ہوتی ہے اور دوسری ناکام کیوں۔ بالکل، اور تحریر میں اسے بہت صاف لفظوں میں کہا گیا ہے، کامیابی کا ماڈل بامقابلہ ناکامی کا ماڈل۔ تو آج ہم اسی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور اس گفتگو کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف جذبات پر نہیں بلکہ قرآن میں غور و فکر یعنی تدبر پر مبنی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسانی فطرت اور آزمائشیں وہ تو ہزاروں سال سے ایک جیسی ہی ہیں، فرق صرف رد عمل کا ہے، اور بس وہی رد عمل نتیجے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے اسی رد عمل سے ہی شروع کرتے ہیں نا۔ تحریر میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ وہی پر ابتدائی رد عمل کی ہے، اور یہاں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا رویہ ہے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور دوسری طرف صحابہ کا قول ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ صرف دو جملے نہیں ہیں، یہ دو الگ ذہنیتیں ہیں۔ ایک ذہنیت کہتی ہے کہ حکم آ گیا، اچھا اب اس پر بحث ہوگی، سوال ہوں گے، ہم اس میں اپنا فائدہ نقصان دیکھیں گے، یعنی تاخیر اور مزاحمت۔ بالکل۔ جبکہ دوسری ذہنیت کہتی ہے کہ حکم آ گیا ہے تو بس اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوگی، یہاں فوری اطاعت ہے، بھروسہ ہے۔ یہ وہ پہلا چوراہا ہے جہاں سے دونوں راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور تحریر میں اس کی جو مثالیں ہیں وہ واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا ایک سیدھا سا حکم ملا، جی تو انہوں نے سوالوں کی ایک ایسی لائن لگا دی کہ اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، وہ دکھتی کیسی ہو، مطلب وہ کام جو آسان تھا اسے خود ہی اپنے لیے مشکل بنا دیا۔ وہ دراصل ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے حکم کی تعمیل سے بچنے کے لیے۔ صحیح۔ اور اب اس کا موازنہ کریں صحابہ کے رد عمل سے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، جو کہ عرب معاشرے کی ثقافت کا ایک حصہ تھی، جی بہت گہرا حصہ تھی۔ تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں یا تھوڑی سی پی سکتے ہیں، حکم سنا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی گئی جیسے پانی، برتن توڑ دیے گئے۔ یہ ایک غیر مشروط اطاعت کی مثال ہے۔ جی، ایک گروہ کے لیے حکم ایک بوجھ تھا اور دوسرے کے لیے رہنمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل فرق انا اور بھروسے کا تھا؟ بالکل۔ ایک گروہ اپنی انا کو، اپنی سمجھ کو خدا کے حکم سے اوپر رکھ رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ اللہ پر ایسا بھروسہ کر رہا تھا کہ اپنی سب سے پیاری عادت بھی ایک لمحے میں قربان کر دی۔ میرے خیال میں یہ اس کی بہترین وضاحت ہے، کیونکہ انا ہمیشہ کیوں کا سوال کرتی ہے، جبکہ بھروسہ کیسے پر توجہ دیتا ہے۔ یعنی میں یہ حکم کیوں مانوں بمقابلہ میں اس حکم کو بہترین طریقے سے کیسے مانوں۔ اچھا۔ اور یہی رویہ پھر زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے، خاص طور پر علم حاصل کرنے کے معاملے میں۔ اچھا، علم کے معاملے میں وہ کیسے؟ بظاہر تو دونوں ہی گروہوں کے پاس آسمانی کتابیں تھیں۔ ہاں کتابیں تھیں، لیکن علم کا مقصد بالکل الگ تھا۔ تحریر کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے علم ایک ذخیرہ تھا، ایک ایسی چیز جسے اکٹھا کیا جائے، یاد کیا جائے، اس پر بحث کی جائے۔ قرآن انہیں اس گدھے سے تشبیہ دیتا ہے جس پر کتابیں لدی ہوں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ان میں لکھا کیا ہے۔ جبکہ صحابہ کا معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ تحریر میں لکھا ہے کہ وہ 10 آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان پر عمل نہ شروع کر دیں۔ جی بالکل۔ ان کے لیے علم یاد کرنے کی نہیں بلکہ خود کو بدلنے کی چیز تھی، یعنی علم برائے عمل تھا، نہ کہ صرف علم برائے علم۔ بالکل۔ اور جب علم آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے نا، تو پھر آزمائشوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ تحریر کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے مشکلات ایک سزا تھی جس پر وہ شکایت کرتے، مایوس ہو جاتے اور اپنے نبی سے کہتے کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی آزمائش سے فرار کا ایک موقع ڈھونڈتے تھے۔ جی، جبکہ صحابہ کے لیے آزمائش ایک ٹریننگ تھی۔ جنگ بدر ہو یا احد، ہر مشکل نے ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ وہ بکھرے نہیں بلکہ اور نکھر کر سامنے آئے۔ قرآن کا بھی تو یہی اصول ہے نا کہ قیادت ہمیشہ صبر اور آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام آزمائشوں کے بعد امام الناس کا درجہ ملا۔ بالکل، اور اسی انفرادی کردار نے ان کی اجتماعی زندگی کی شکل بنائی۔ اچھا، تو اس سب کا اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ قیادت کے ساتھ تعلق کو ہی دیکھ لیں۔
بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اپنے نبیوں سے بحث کرنے، انہیں چیلنج کرنے، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی اطاعت ہمیشہ مشروط ہوتی تھی کہ جب تک حالات اچھے ہیں ہم ساتھ ہیں۔ جی، اس کے مقابلے میں صحابہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، وہ محبت، احترام اور مکمل اعتماد پر مبنی تھا۔ انہوں نے صرف اطاعت نہیں کی، بلکہ اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کی۔ طائف میں پتھر کھائے، جنگ میں ڈھال بنے، یہ واقعی دو بالکل مختلف اجتماعی نفسیات ہیں۔ اس کی جڑ کیا تھی؟ تحریر اس کی جڑ ان کی اپنی شناخت کے تصور میں بتاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذہن تھا، ہم منتخب کردہ قوم ہیں، یعنی یہ ایک پیدائشی اعزاز ہے۔ ایک قسم کا استحقاق یا انٹائٹلمنٹ۔ بالکل۔ جبکہ صحابہ کا ذہن تھا، ہم ذمہ دار امت ہیں۔ انہیں یہ دین ایک امانت کے طور پر ملا تھا، جسے دنیا تک پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اچھا، تو ایک کے لیے مذہب وراثت تھا اور دوسرے کے لیے ذمہ داری؟ جی، اور اسی سوچ نے ان کے اتحاد پر بھی اثر ڈالا۔ وہ کیسے؟ جب آپ خود کو پیدائشی طور پر افضل سمجھنے لگیں تو پھر ہر قبیلہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ بنی اسرائیل میں شدید قبائلی حسد و تفریقہ تھا۔ یعنی وہی جو انہیں جوڑنے آئی تھی وہ ان کے درمیان مزید تقسیم کا باعث بن گئی۔ جی، جبکہ دوسری طرف ذمہ داری کا احساس بھائی چارے کو جنم دیتا ہے۔ جب مقصد ایک ہو تو ذاتی اختلافات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے انصار اور مہاجرین کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ ایک ہی وحی نے ایک گروہ کو توڑا اور دوسرے کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ بالکل۔ یہ تو اجتماعی سطح کی بات ہو گئی۔ اگر ہم انفرادی سطح پر دیکھیں، مثلاً گناہ اور غلطی کے معاملے میں، کیا وہاں بھی ایسا ہی فرق تھا؟ جی، یہ فرق وہاں بھی بہت واضح ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے جواز گھڑتے، تعویلیں کرتے اور الزام دوسروں پر ڈال دیتے۔ ہاں، اور توبہ میں تاخیر کرتے۔ جبکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی، وہ فوراً بے چین ہو جاتے۔ وہ گناہ سے ڈرتے تھے، خود کو ذمہ دار ٹھہراتے اور فوراً توبہ کی طرف لپکتے۔ ان کے نرم دل ہونے کا خاص ذکر ہے۔ جی، وہ دل جو غلطی پر فوراً پشیمان ہو جائے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات دنیا کو دیکھنے کے نظریے کی ہے۔ بنی اسرائیل نے بار بار مادی آسانی کو ترجیح دی۔ قرآن میں ان کا وہ مطالبہ ہے کہ ہمیں من و سلوہ نہیں، زمین کی سبزیاں چاہیے۔ ہاں، دال، پیاز، لہسن، یہ صرف کھانے کی چیزوں کا مطالبہ نہیں تھا، یہ ایک ذہنیت کا اظہار تھا کہ ہمیں آسمانی اور غیر معمولی چیز کے بجائے دنیا کی معمولی چیز چاہیے۔ انہوں نے اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے بدلے بیچ دیا۔ بالکل۔ جبکہ صحابہ کی پوری زندگی اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا آرام، سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کمتر چیز یعنی دنیا کو اعلیٰ چیز یعنی آخرت کے لیے قربان کرنا سیکھ لیا تھا۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب کامیابی اور ناکامی کا حتمی فارمولہ کیا بنتا ہے؟ جی، تحریر آخر میں ان دو راستوں کو بالکل آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اچھا۔ پہلا راستہ ہے بنی اسرائیل کا، وہی آتی ہے لیکن سامنے انا آ جاتی ہے۔ انا کی وجہ سے عمل میں تاخیر ہوتی ہے، تاخیر سے بحث پیدا ہوتی ہے، اور اس سب کا آخری نتیجہ روحانی تباہی۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ صحابہ کا ہے، وہی آتی ہے اور وہ اسے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تسلیم فوری عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ عمل کے راستے میں قربانی آتی ہے، اور اس قربانی کا انعام دنیا میں قیادت اور آخرت میں کامیابی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم صحابہ کو کوئی فوق البشر مخلوق تو نہیں سمجھ رہے۔ اگر وہ غلطیوں سے پاک تھے تب تو یہ ماڈل ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور تحریر اس غلط فہمی کو صاف کرتی ہے۔ صحابہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، بعض اوقات بڑی غلطیاں بھی ہوئیں۔ لیکن ان کی کامیابی کا راز یہ نہیں تھا کہ وہ بے عیب تھے، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ترجیحات درست کر لی تھیں۔ کیسی ترجیحات؟ تحریر کے مطابق انہوں نے 4 بنیادی فیصلے کیے۔ انہوں نے اپنی ثقافت پر قرآن کو ترجیح دی، اپنی رائے پر اطاعت کو ترجیح دی، اپنی قبائلی شناخت پر اپنے نفس کے تزکیے کو ترجیح دی، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ ان ترجیحات کا انتخاب تھا جس نے انہیں کامیاب بنایا۔ تو آخر میں یہ تحریر ہمیں کہاں لا کر چھوڑتی ہے؟ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تحریر کا جو آخری پیغام ہے نا، وہ بہت گہرا ہے۔
وہ یہ ہے کہ قرآن آج بھی وہی ہے. انسانی فطرت، اس کی خواہش، اس کی انا آج بھی وہی ہیں. جی. ماڈل ہمارے سامنے واضح ہیں. اب فیصلہ ہمارے رد عمل پر ہے. یہ تحریر دراصل ایک آئینہ ہے جو ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور اسی آئینے کو دیکھتے ہوئے تحریر ایک ایسا آخری سوال چھوڑ جاتی ہے جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے. جب قرآن کا کوئی حکم ہماری کسی عادت، ہماری آمدنی، ہماری انا یا ہمارے آرام کو چیلنج کرتا ہے تو ہمارا پہلا، فوری اور غیر ارادی رد عمل کون سا ہوتا ہے؟ کیا وہ بنی اسرائیل جیسا ہوتا ہے، یعنی تاخیر، جواز اور بحث، یا پھر وہ صحابہ کرام جیسا ہوتا ہے، یعنی سننا، ماننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہی ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا.